بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج 26 نومبر ہے، 8 فروری کو اب تک یہی ڈیٹ ہے الیکشن کی کہ الیکشن ہونے والے ہیں۔ آگے کا کوئی پتہ نہیں، جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے الیکشن کینسل ہو جائیں، ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ کل جو کچھ دیر بالا میں ہوا، تحریک انصاف کا ایک معمولی سا کنونشن تھا، پہلے تو اس کو روکا گیا، روکنے کی کوشش ناکام ہوئی، پھر وہ جلسے میں تبدیل ہو گیا۔ اب حالات اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم الیکشن کمپین کریں اور اس کے پاس پاور پولیٹکس موجود ہے، پبلک کی پاور موجود ہے، اس کو تو کوئی کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا۔ اب پولیس کا کیا کام کہ ایک الیکشن کی مہم ہے، کنونشن ہو رہا ہے اور وہاں پہ پولیس نے اسٹریٹ فائرنگ بھی کی، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ اس بات پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم اس بات سے اب پیچھے ہٹیں گے کہ ٹھیک ہے جی، ہم کسی کو سپورٹ نہیں کرتے۔ دوسری طرف نون لیگ، جس کو یہ بات بتا دی گئی ہے غالباً کہ اب اس کا اقتدار آنے والا ہے، ڈیل ظاہر سی بات ہے انہوں نے کی سپر لاڈلا صاحب نے، تو ڈیل کے نتیجے میں جو اقتدار ان کے پاس آئے گا، لیکن اس میں عوام کی سپورٹ نہیں ہے۔ یہ جہاں بھی جاتے ہیں عوام ان کو ذلیل کرتی ہے، بلکہ اب تو میں نے عطا تارڑ کی ویڈیو دیکھی، اس میں تو وہاں پہ لوگ وہ پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ اس طرح کے حالات ہیں، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں، تو جن کے پاس بیانیہ اور پبلک کی پاور ہے ان کو یہ آگے نہیں آنے دے رہے۔ یہ ہیں حالات۔ یہ تو اب الیکشن کا دن بتائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اب یہ ساری سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ تھیں، ان کی کوئی کمپین اس طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ پیپلز پارٹی نے کچھ جلسے کیے ہیں، لیکن وہ بھی باپ بیٹا کے اندر کوئی لڑائی چل رہی ہے زرداری اور بلاول کے درمیان۔ اب پچھلے دنوں زرداری نے انٹرویو دیا تو اس نے بلاول کو مطلب کہ ہیرو سے زیرو بنا دیا کہ جی میں ٹکٹ میں دوں گا، بلاول تو نادان ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب دوسری طرف دیکھیں تو عمران خان اور عمران خان کی جماعت کی جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے، بلکہ سیکنڈ لیڈرشپ بھی، وہ سارے کے سارے یا تو انڈر گراؤنڈ ہے یا جیلوں کے اندر ہے۔ عوام اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اور چند مہینے پہلے کوئی شیر افضل مروت کو نہیں جانتا تھا، لیکن جب سے یہ وکیل بنے اور ان کے بعد یہ تحریک انصاف کے انہوں نے حصہ لیا کمپین کے اندر اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، تب سے لے کے اب تک یہ ہیرو بن گئے۔ یعنی کہ عمران خان کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ دوسری طرف جتنے بھی لوگ نواز شریف کے ساتھ ہیں یا جتنے بھی پی ڈی ایم کے اتحاد کے ساتھ ہیں، ان کا ککھ نہیں بچا۔ جلسے کیے انہوں نے، کوشش کی کرنے کی، لیکن کوئی آیا نہیں۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ نون لیگ کوشش کرتی ہے کہ اپنے جلسوں کے اندر یا اپنی کارنر میٹنگز کے اندر، اب حالات اس طرح کے آ گئے ہیں کہ خسرے اور ہیجڑے بلائے جاتے ہیں وہ، تاکہ وہ ڈانس ڈوس کر کے لوگوں کو اکٹھا کریں، لیکن ان سے بھی لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے۔ آج میں کسی کی پوسٹ پڑھ رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نواز شریف اور مریم نواز خود ہی کوئی ناچنا شروع کرتے ہیں تو شاید کوئی نہ کوئی لوگ آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ورنہ کسی کے کہنے پہ تو اکٹھے ہو نہیں رہے۔ دوسری طرف انہوں نے عمران خان کی ذاتیات پر ایسے حملے کر دی ہیں، ذاتیات پر تو پہلے بھی حملے ہو رہے تھے، بیوی کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، اب میرا خیال ہے کہ عمران خان کے اندر کی ذاتیات بھی نکال رہے ہیں۔ یعنی کہ کل میں نے بھی اس بات پہ پوسٹ کی اور مختلف لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز بھی بنائی ہوئی تھی کہ اب یہ سارا کا سارا نظام عمران خان کی شلوار کے ناڑے کے ساتھ لٹک رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی گرتی ہوئی ساخت بچائی جائے۔ اب اس طرح کی حالت ہو گئی ہے، یہ کس طرح سے الیکشن لڑیں گے؟ نہ کوئی بیانیہ، نہ کوئی بات، نہ کوئی کہانی، کوئی پبلک کی ان کی طرف کوئی کھچاؤ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر آسانیاں کرے، سب پر رحم فرمائے۔ الیکشن کمپین تو جاری رہے گی، لیکن اس میں غیر قانونی کام نہ ہو، لوگوں کو رکاوٹ پیدا کر کے دور نہ کیا جائے الیکشن سے، کیونکہ یہی ایک دن ہے جس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے
کہ ہم غلام رہنا چاہتے ہیں یا پھر کہ آزادی کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔